کویسچن پہلے میرے پاس ہے، پہلے دو میں پچھلے دفعہ کے کویسچن لے لیتا ہوں پھر آفر والا لیتا ہوں۔ پہلا ہے کہ ایک بہن نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھا ہے، تو بعض نے کہا یہ عبداللہ بھاری نام ہے، شاید وہ بچہ بیمار رہتا ہے تو اس نام کا یہ اثر ہے، لہٰذا آپ اس نام کو بدل لیں۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ سب سے بہترین ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، ان دو ناموں کو سرکار نے بہترین قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے جو ریڈی میڈ مفتیان کرام ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو الف بے بھی دین کی پتہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کے جملے کہہ کر سامنے والے کو بدگمان بھی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ٹینشن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا آپ کو غیب علم غیب ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جی نام سے یہ اثرات ہوتے ہیں؟ حالانکہ اچھے نام کے کبھی بھی برے اثرات نہیں ہوں گے، یاد رکھیں۔ اور ان سے یہ کویسچن کیا جائے کہ جن کا نام عبداللہ نہیں ہے کیا وہ سب کے سب تندرست و توانا رہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو کوئی بھی بیماری ہو وہ اپنا نام بدلے، تو ہر نام پھر ایسا ہو جائے گا کہ جس میں، اور ہر شخص کو کوئی نہ کوئی بیماری تو ہوتی ہے، تو ہر نام گویا کہ بھاری پڑ رہا ہے۔ تو ناموں کے بھاری واری پڑھنے کا کوئی شرعی طور پہ تصور نہیں ہے۔ اچھا نام ہو تو کوئی حرج نہیں، ہاں برے نام کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل فرمائے ہیں، اور ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے جن کے مفاہیم درست نہیں ہوتے تھے، یعنی کوئی خراب معنی نکلتا یا اس میں کوئی مبالغہ آرائی ہوتی، بڑا پن ہوتا، تو سرکار ایسے ناموں کو اکثر پسند نہیں فرماتے تھے، تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اچھے ناموں کی جس کی خود اللہ کے نبی ترغیب دیں اپنی امت کو، یہ یاد رکھیں کہ جس کی سرکار نے عام ترغیب دے دی اس میں منفی اثرات ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ منفی اثرات ہیں تو خود اس کے اندر منفی اثرات ہیں اصل میں جو باہر آ رہے ہیں، ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ کویسچن ہی کیا گیا تھا کہ پرویز نام رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں پرویز جو تھا یہ خسرو پر ایک شخص تھا جو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس دعوت اسلام کا خط بھیجا تھا تو اس نے غصے میں آ کر نام مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاک کر دیا تھا، چاقو سے پھاڑ دیا تھا۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ایسے ہی ہوا کہ وہ خود بھی ہلاک ہوا اور اس کی پوری مملکت بھی ہلاک ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو اس طرح گستاخ رسول ہو، جس نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارکہ کو چاک کرنے کی گستاخی کی ہو، یقینی سی بات ہے وہ اچھا شخص تو نہیں ہوگا، اور سرکار نے فرمایا اچھوں کے نام پہ نام رکھو، تو اس لیے کوئی برا نہ مانے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پرویز نام نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ اسلامی نام نہیں ہے، یہ مجوسیوں کے ہاں معروف نام تھا جو بہرحال ہمارے مسلمانوں میں بھی رائج ہو گیا، جیسے رستم اور سہراب، یہ دونوں جو تھے یہ مجوسی لوگ تھے، آتش پرست تھے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، دونوں پہلوان تھے۔ ہمارے ہاں تو اپنی تاریخ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کے نام رستم و سہراب رکھ کے فخر کرتے ہیں کہ جو بڑے پہلوان تھے۔ وہ تھے کون پہلوان؟ وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے اور پکے دشمن اسلام تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک نوجوان لڑکے سے ہلاک کروایا تھا، مسلمان بچے نے ان کو مارا۔ تو یہ اس طرح کے ہم نام بغیر سوچے سمجھے وہ ہم رکھ لیتے ہیں اور غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے میں کہتا ہوں غلطی ہوتی ہے کہ اسلامی نام رکھنے چاہیے، تو اس لیے رستم، سہراب، اسی طرح پرویز یہ نام مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں یہ نئے نئے نام اس طریقے سے کہ اب لاعبہ اگر عین کے ساتھ ہو تو یہ تو بہت ہی عجیب ہوگا، لاعبہ مانے کھیل کود کرنے والی، اور لائبہ اگر حمزہ کے ساتھ پڑھے تب بھی عجیب و غریب سے نام ہے، اور تحریم نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ تحریم مانے ہوتا ہے حرام کرنا، تو بہتر ہے کہ یہ سورہ تحریم کے یہ سورتوں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں اصل میں، تو پھر سورہ بقرہ بھی تو ہے، اپنے بچے کا نام بقرہ گائے رکھ لیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ قرآن میں موجود ہر لفظ نام بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اس لیے گزارش یہ ہے، اور میں بعض اوقات یہ عرض کرتا ہوں تو بعض ہمارے بہن بھائی برا بھی مان جاتے ہیں کہ آخر ہمارے اکابرین کے نام سے اتنی ہمیں چڑ کیوں ہو گئی ہے، ہم کیوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابیات کے نام کو ناپسند کرنے لگے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کا وہ نام رکھتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں یا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ وہ نفوس قدسیاں ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو ان کی ذات کے ساتھ منسوب کرنا پسند فرمایا ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے اکابرین کے نام پہ نام رکھیں، جو چنانچہ جیسے عائشہ ہیں، فاطمہ نام ہے، ماریہ ہے، مریم ہے، اور بریرہ ہے، خدیجہ ہے، جویریہ ہے، یہ کتنے خوبصورت خوبصورت چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے نام ہیں، انہیں نام رکھیں، بہت برکت ہوگی۔ ایک کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ عبد الحنیف نام رکھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ تو عبد لکھنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، عبد الخالق اور عبد الشکور، عبد الغفار، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس ہیں صفاتی نام، ان کے ساتھ اگر عبد کا لفظ بڑھایا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ مفہوم دوسرا ہوتا ہے، عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، اسی لیے مطلب جو غلاموں کے احکام جہاں پہ لکھے ہیں وہاں پہ عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر لکھے عبد النبی مثال کے طور پہ، اس کا مطلب ہے کہ نبی کا غلام، یہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ عبد الجبار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کو ذکر کرتے ہیں جبار کا بندہ، تو پھر تو وہ عابد والے معنی میں آ جاتا ہے کہ بندہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ لیکن جب انسانوں کے ساتھ عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو غلام کے معنی میں آتا ہے، جیسے عبد النبی، نبی کا غلام۔ تو اب یہ حنیف جو ہے، یہ چونکہ یہ آپ اس حنیف کا لفظ، حنیف اسے کہتے ہیں جو باطل سے اعراض کرنے والا، ہر باطل سے اعراض کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ تو ہر نبی حنیف ہے، ہر نبی حنیف ہے، کیونکہ وہ باطل سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس معنی میں اگر کوئی کہے کہ حنیف کا میں غلام ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں، تو عبد الحنیف بھی نام رکھ سکتے ہیں اس معنی کے ساتھ۔ تو تفصیل ذرا ذہن کے اندر ضرور ہونی چاہیے، پوری ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ان کے ہاں جمعے کو غالباً بھتیجا پیدا ہوا اور پتہ نہیں کیا اپریل کی کوئی تاریخ تھی، اور انہوں نے ارحم نام رکھا ہے، تو یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ارحم نام کے اندر ذرا مبالغہ آرائی ہے۔ ارحم مانے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی شان کے ہی لائق ہے، وہ ارحم الراحمین کہلاتا ہے، یعنی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ اور یہ نام چونکہ اللہ کو ہی زیبا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ارحم نام نہ رکھا جائے۔ ہم آپ سے ہمیشہ دیکھنے والوں کو مشورہ دیتے ہیں، نام ہمیشہ، لڑکے کا نام ہمیشہ محمد رکھیے، پکارنے کے لیے آپ کوئی اور نام رکھ لیجئے۔ مثلا اب یہ ارحم تو مناسب نہیں ہے، آپ کوئی اور نام اس کی جگہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں۔ مثلا بلال نام رکھا تو محمد بلال، کل نام یہ ہے، لیکن حقیقتاً نام محمد ہوگا، پکارنے کے لیے بلال۔ ڈاکومنٹس میں آپ چاہے پورے نام کے طور پہ محمد بلال لکھ دیں، تو یہ محمد نام لڑکے کا ضرور رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام محمد کے بہت سے فضائل بیان فرمائے، اگرچہ اس کی فضیلت میں بیان کردہ حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن جھوٹی نہیں ہے۔ ضعیف مانے راوی کی وجہ سے حدیث میں کوئی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو حدیث ضعیف کہتے ہیں، اور یہ ضعیف حدیث فضائل کے حق میں معتبر ہے، یعنی جب فضیلت بیان کرنی ہو تو حدیث ضعیف بھی بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہے، اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ لہٰذا ضعیف حدیثوں میں نام محمد کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بلکہ اتنی کثرت کے ساتھ یہ حدیثیں ترک سے مروی ہیں کہ اس کو آپ حسن کے درجے تک بھی لے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ضعیف حدیث بھی ہو تو فضائل کے باب میں معتبر ہے۔ میں انشاءاللہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور پھر آنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کیا کیا فضائل ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام محمد کے فضائل میں ایک فضیلت تو یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں نام محمد والا شخص ہوگا اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی برکت پیدا فرمائے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق میدان محشر میں جس شخص کا نام محمد ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس سے حساب میں نرمی فرمائے گا۔ اور بھی بہت سے فضائل ہیں، قلت وقت کی بنا پر اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو نام محمد بچوں کو ضرور رکھیں، کیا جاتا ہے آپ کا نام محمد رکھنے میں، لیکن فضیلت بہت زبردست ہے۔ ایک یہ بھائی نے کوشچن کیا کہ تہجد نہ ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ محمد عبید نام رکھنا کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے، کیونکہ عبید مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا غلام، یعنی حقیر سا غلام، اور محمد اور اس کے ساتھ پھر اس طرح مناسب نہیں۔ اس لیے بعض اکابرین نے فرمایا محمد اصغر نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اصغر مانے دوسروں کے مقابلے میں چھوٹا، اب محمد اصغر یہ عجیب مفہوم بن رہا ہے، تو ایسا کوئی نام سرکار کے نام کے ساتھ
یعنی اگرچہ وہ سرکار کا نام نہیں ہے، اس وقت ہمارا نام ہے، لیکن بہرحال اس نام کو رکھا اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ نام ہوتے ہیں جن کے کوئی مفہوم نہیں ہوتے، جیسے لا ریب، یاسین، طٰہٰ، ایسے نام رکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ان کے مفہومات تو ہیں، لیکن بعض مفہوم تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے لا ریب۔ لا ریب معنی ہوتا ہے نہیں ہے کوئی شک، لا ریب فیہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا ریب نام بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو مطلب کوئی بھی چیز آپ کسی کا نام رکھ دیں، کرسی ٹیبل، اور کوئی کہے یار یہ کیا بات ہوئی کرسی ٹیبل، بولے بس میں نے رکھ دیا، تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہر قرآن کے لفظ کو آپ بطور مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ہریرہ چھوٹی بلی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین بڑی تھی، اس میں ایک بلی کا بچہ بٹھایا ہوا تھا، سرکار پاس سے گزرے تو مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ۔ ابو مانے ویسے یہ کس کنیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی بھی شے سے تعلق کی بنا پر بعض اوقات ابو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ویسے ابو مانے باپ بھی ہوتا ہے، ابو ہریرہ بلی کا باپ، لیکن یہاں باپ مقصود نہیں، والے مراد ہے، ابو ہریرہ چھوٹی سی بلی والے۔ یہ سرکار نے مزاحاً آپ کو فرمایا، اور آپ اتنا اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ چاہتے تھے مجھے ابو ہریرہ ہی پھر کہا جائے۔ تو یہ باقی کنزہ نام جو ہے، یہ کنز اگر ہوتا تو کنز مانے خزانہ ہوتا ہے، کنزہ کا کوئی مفہوم میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بہن نے فرمایا کہ 11ویں ہم کیوں